باللہ اور ایمان بالآخرت کی وضاحت کی تو آپ ایک اصطلاح استعمال کی تھی، مبدأ و معاد۔ مبدأ و معاد اصل میں حضرت مجدد الفسانی، امام ربانی احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام ہے، عنوان ہے مبدأ و معاد۔ مبدأ جہاں سے ابتدا ہوئی، معاد جہاں لوٹ کر جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مبدأ و معاد کا علم ہے اصل میں، کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ذریعے ہمیں ملتا ہے۔ اگر یہ نہ سامنے ہو تو ہمارا حال ان لوگوں کا سا ہے، جس کی بڑی خوبصورت یہ شعر میں سنا چکا ہوں آپ کو۔ میں چاہتا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، میرے چاہتے ہیں کہ اسی طرز پر دین کے کام کو آگے بڑھائیں، قرآن کی دعوت کو آگے پھیلائیں، یہ چیزیں اصل میں بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ حضور کا اپنا فرمان یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان من الشعر لحکمۃ وان من البیان لسحرا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض اشعار حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور بعض تقاریر جادو ہوتی ہے۔ تو یہ جو اشعار علامہ اقبال کے ہوں یا اور اسی انداز کے، یہ حکمت کے موتی ہیں، اور ان سے آپ اپنی تقریر کو اگر مزین کریں گے، وہ لوگوں کے دلوں کے تاروں کو زیادہ قریب سے جا کر چھیڑے گی۔ سنی حکایت ہستی تو درمیاں سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ کہاں سے آئے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں جا رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی پتا ہے کہ اتنے سال پہلے اپنی ماں کی پیٹ میں 9 مہینے رہ کر آیا تھا دنیا میں، بس اس سے پہلے کیا کچھ نہیں پتہ نہیں۔ اس سے پہلے کائنات کب سے کچھ پتہ نہیں۔ یہ بھی معلوم ہے کہ قبر پر اتار دیا جاؤں گا ایک وقت میں، لیکن اس کے بعد کچھ کیا ہے کچھ پتہ نہیں۔ کائنات کب تک رہے گی کچھ پتہ نہیں۔ تو سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ اب اس کو میں ایک مثال سے بیان کیا کرتا ہوں، اس کو اپنے اوپر ذرا طاری کر کے سوچئے گا۔ فرض کیجئے آپ یہاں سے کراچی جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، ریل میں بیٹھے، آپ کو معلوم ہے آپ کا گھر بال بچے یہاں لاہور میں ہے، کراچی آپ فلاں کام کے لیے جا رہے ہیں، فلاں جگہ ٹھہرنا ہے، یہ ہے وہ ہے، سب آپ کے ذہن میں۔ اب فرض کیجئے کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے کہ اوپر سے کوئی ٹرنک گرا آپ کے سر کے اوپر، اور اس صدمے سے آپ کی یادداشت زائل ہو گئی، ہوتا ہے میموری، لاس آف میموری، کچھ یاد نہیں، میں کون ہوں، کہاں سے چلا تھا، کہاں رہتا ہوں، میرے آل عیال کہاں ہے، کیا ہے، کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، جا کر رہا ہوں کچھ یاد نہیں، کیا کام تھا کچھ یاد نہیں۔ ہاں میں بیٹھا ہوں گاڑی میں، دیکھتا ہوں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد گاڑی رکتی ہے، کچھ لوگ اتر جاتے ہیں کچھ لوگ چڑھاتے ہیں، بس یہ ہے۔ اب اس کو اپنے اوپر طاری کر کے سوچئے، کبھی میرے ساتھ گزرا ہے یہ معاملہ سن 1971 کی جنوری میں، چند گھنٹے کے لیے دیر واز اے ٹیمپریری لاس آف مائی میموری۔ یہ میں نے اپنی کتاب میں تفصیلی واقعہ لکھا ہوا ہے، حساب کم و بیش میں، کہ کیوں ہوا تھا یہ بھی لکھا۔ اور جو الجھن مجھے اس زمانے میں ہوئی تھی، ان دنوں میں، چند گھنٹوں میں، میں آج بیان نہیں کر سکتا۔ کمپلیٹ ویکوم، یہ حال ہے اس مسافر کا۔ وہ دیکھ رہا ہے کچھ لوگ نئے پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں، کچھ لوگ قبروں میں جا رہے ہیں، بس یہی ہے۔ گاڑی سے اتر گئے، گاڑی میں چڑھ گئے، بیٹھے ہوئے، اب باقی چل رہے ہیں، گاڑی چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چکا چک جا رہی ہے، کہاں سے چلا تھا کہاں جانا کچھ پتہ نہیں۔ البتہ اس کو اگر ذرا پھیلائیں آگے، اگر بڑا سمندری جہاز ہے، اس میں بھی اگر یہی حادثہ ہو جائے تو وہاں وہ بے چینی نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی تھیٹر بھی ہے، وہاں کوئی سنیما گھر بھی بنا ہوا ہے، وہاں کوئی کھیلنے کی جگہ بھی ہے، وہاں کوئی سوئمنگ پول بھی ہے، سب لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب مبدا اور معاد کے علم کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی، سوچتا ہی نہیں آدمی میں کون کہاں ہوں، اسے اپنی میموری کے لاس کا احساس ہی نہیں ہوتا، مشغول لگا ہوا ہے اور غافل، ہر شے سے غافل۔ تو یہ ہے کیفیت اصل میں اس ایمان اور معاد، ایمان اور آخرت کا علم اگر یقین نہ ہو تو یہ کیفیت انسان کی۔ اس کے ضمن میں
ایک بہت پیاری آیت ہے جو سورہ ملک کی ہے، میں نہیں چاہتا کہ وہ رہ جائے، وہ بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب یہ میرے لیکچرز کتابی شکل میں مرتب ہوں گے انشاءاللہ، تو پھر یہ چیزیں اس پہلی بحث کے ساتھ جو ہے جوڑ دی جائیں گی، ان کو مرتب کر دیا جائے گا۔ سورہ ملک کی بڑی عظیم آیت ہے، افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ اللہ مثال دے رہا ہے، ایک شخص جو اوندھے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، ایک شخص کھڑا سیدھا وہ چل رہا ہے سیدھے راستے پر، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہدایت یافتہ کون ہوگا؟ جو اوندھے منہ گھسٹ رہا ہے وہ تو اپنے پیٹ اور فرج کے بل پر چل رہا ہے، جنسی تقاضا ہے، یہی ہے انسان کی زندگی۔ اگر مبدا اور معاد کا علم ہو تو کیوں جی رہا ہے؟ پیٹ کے لیے جی رہا ہے، جنس کے لیے جی رہا ہے، اللہ خیر صلی اللہ، اور کائے کے لیے جی رہا؟ مکبن علی وجہہ اوندھے منہ، افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدی، یہ زیادہ راہ والا ہوگا، صحیح راہ پر ہوگا، یا یہ کہ جو کھڑا ہو کر سیدھا چل رہا ہے، اس کے سامنے اس کی منزل ہے، اس کا ہدف ہے، اسے پتا ہے مجھے کہاں جانا ہے، میں اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ ہی کے پاس مجھے لوٹ جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے حیات و ممات انسانی جو ہے، اگرچہ میں نے بتایا تھا آپ کو، وہ اقبال کا وہ شعر کہ تو اس سے پیمانہ امرود و فردا سے ناب جاوداں پہم دما ہر دم جواں ہے زندگی۔ اس ضمن میں قرآن مجید میں سورہ مومن کی ایک آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے، اور اکثر و بیشتر مفسرین اسے بالکل سمجھ نہیں سکے، یہاں تک کہ میں نے 1966 میں پہلا مضمون لکھا تھا جب میں لاہور منتقل ہوا ہوں 65 میں، تو مجھ سے فرمائش کی تھی مدیر اعلی اعتصام نے، جو فوت ہو گئے ہیں، محی الدین سلفی نام تھا ان کا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کچھ لکھو علیہ السلام کے لیے۔ میں نے ایک مضمون لکھا حقیقت زندگی، اس میں یہ آیت کوٹ کی۔ تو مدینہ یونیورسٹی کے استاد مولانا عبدالغفار حسن کا خط مجھے آیا کہ آپ کی اس تحریر سے آج ایک بالکل نیا نقطہ ملا ہے جس کی طرف پہلے کبھی توجہ نہیں ہوئی تھی۔ وہ کیا ہے؟ اس سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جو جہنمی ہے وہ فریاد کریں گے اللہ سے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا، 2 مرتبہ زندہ کیا، اب ہم نے مان لیا، اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، فاعترفنا بذنوبنا، اعتراف کر لیا ہم نے اپنے گناہوں کا۔ تو اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ 2 ہی باتیں کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی موت سے واقف ہیں۔ 2 احیاء کون سے ہو گئے؟ ہم تو ایک ہی احیاء سے واقف ہیں جو ہوگا قیامت کے دن۔ نہیں، یہ ہے اصل میں وہ بات۔ ایک اور انداز میں بھی آئی ہے سورہ بقرہ میں، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ جبکہ تم مردہ تھے تو اللہ نے زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اب اکثر لوگوں نے یہ کہا مردہ سے مراد یہ ہے کہ وہ تو عالم اس میں تھے، خاک میں تھے، اس میں تھے، اس میں تھے، یہ مردہ تھے تو زندہ کیا، بات غلط ہے۔ اس کا ہے وہ تصور کہ پہلی تخلیق ہماری ہوئی عالم ارواح میں، صرف ارواح، یہ تخلیق ہے، یہ احیاء نہیں ہے، تخلیق ہے۔ اس کے بعد عہد لے کر ہم سے الست بربکم قالوا بلی، ہمیں سلا دیا گیا یا کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد یہ عالم مادی کی تخلیق ہوئی، یہاں 1 ارب سالوں کے بعد جو بھی نظام بنا ہے، اب رحم مادر میں ایک ہیولہ تیار ہوا ہے، 4 مہینے کا ہے ابھی جنین، وہ اس کی روح لا کر وہاں سے یہاں ڈال دی گئی۔ یہ احیاء اول ہو گیا، پہلا اماتہ ہو گیا، جب ارواح کو سلا دیا گیا اماتہ ہو گیا، پھر اب یہ احیاء اول ہو گیا۔ اب یہ جسم اور اس روح کے ساتھ اس دنیا میں 20 30 40 50 60 100 برس رہے گا، پھر اماتہ ثانیہ ہو جائے گا۔
پھر قیامت کے دن احیاء ثانی ہو جائے گا۔